یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ کو ایک تو آگاہ کرتے رہیں، اور دوسرا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے دوستوں سے، میڈیا پرسونل سے، یا جو لوگ ڈیفرنٹ کرنٹ افیئرس کے پروگرامز میں بیٹھتے ہیں ان کی سہولت کے لیے کچھ باتیں ان سے شیئر کر لی جائیں۔ آج کل جو ایران پر حملوں کے بعد کی صورتحال ایمرج ہوئی اور پھر جو یہ کانفلکٹ خطے کے دیگر ممالک میں پھیلا، اس کی وجہ سے پوری دنیا پریشان ہے، اور بلا شبہ پاکستان جغرافیائی لحاظ سے جہاں پہ اس وقت موجود ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے لیے بھی یہ بہت بڑا ایک چیلنج بھی ہے اور لمحہ فکریہ بھی ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے یہ تنازع شروع ہوا ہے، پاکستان نے بھرپور کوشش کی ہے کہ اس کا سفارتی طور پہ جو حل نکل سکتا ہے اس پہ بات کی جائے۔ ایران پہ جو بلا جواز حملے تھے ان کی بھی سب سے پہلے خطے کے ممالک میں پاکستان نے اس کی مذمت بھی کی، اور اس پہ وزارت خارجہ نے اور وزیر اعظم پاکستان نے اپنا موقف پیش کیا، پھر پارلیمان کو بھی اس کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ اسی طرح جب کی شہادت ہوئی تو اس پہ بھی وزیر اعظم پاکستان نے اور وزارت خارجہ نے اپنا بیان جاری کیا، اور ہم ایرانی عوام کے دکھ پہ برابر کی شریک ہوئے۔ گاہے بگاہے بھی جو ڈیولپمنٹس ہوئیں جب یہ جنگ بڑھی، اور خلیجی جو ہمارے دوست ممالک ہیں جن میں متحدہ عرب امارات ہے، جن میں قطر ہے، بحرین ہے، عمان ہے، سعودی عربیہ ہے، لبنان ہے، اس کے بعد عرب ممالک کی فہرست میں آتے ہیں، ان پہ جو حملے ہوئے ان کو بھی ہم نے اسی نظر سے دیکھا۔ سیکیورٹی کونسل میں بھی یہی موقف پیش کیا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب بین الاقوامی معاملات ہوں تو جو موقف ہمارے میڈیا کے ذریعے سے جا رہا ہوتا ہے یا سوشل میڈیا کے ذریعے سے جا رہا ہوتا ہے، اس میں بھی ہمیں احتیاط کا دامن تھامنا ہوتا ہے۔ پاکستان ایک رسپانسبل سٹیٹ ہے، اور پاکستان ایک نیوکلیر سٹیٹ ہے، اور اس خطے میں پاکستان کا ایک کلیدی کردار ہے۔ پاکستان کی ایک اپنی شناخت ہے، پاکستان کی دفاع کے لحاظ سے اور خارجہ پالیسی کے لحاظ سے ایک اپنا سٹانس ہے، اور ہمیں بحیثیت قوم کے یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں اپنے ویوز ایکسپریس کرتے ہوئے بھی آئین پاکستان کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اور جو بین الاقوامی سطح پہ پاکستان کی خارجہ پالیسی یا اس کی پوزیشننگ ہے اس کو بھی سامنے رکھنا ہے۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ گزشتہ 2 ہفتوں میں یہ بات دیکھنے میں آئی ہے کہ ہم تبصرے کرتے ہوئے کئی دفعہ بہت غیر ضروری باتوں میں بھی الجھ رہے ہیں، اور جب اس طرح کی چیزیں سوشل میڈیا کے ذریعے یا الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا کے ذریعے باقی دنیا تک پہنچتی ہیں تو ان دنوں میں کئی دفعہ سفارتی سطح پہ کسی نہ کسی بے چینی کا اظہار ہوا ہے، کسی نہ کسی کارنر سے، کسی نہ کسی دوست ملک کی طرف سے، کہ یہ موقف جو ہے یہ پاکستان کا موقف ہے یا کوئی انڈیویجول موقف ہے۔ انڈیویجول موقف کو بھی کسی طرح سے سٹرکچر کیا گیا ہے، اور جب آئین پاکستان بنایا ہمارے فریمرز نے 1973 میں، تو آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ کنسنسس ڈاکومنٹ تھا جس پہ تمام سیاسی زعماء کا اتفاق تھا، اور بڑی سوچ بچار کے بعد جو خاص طور پہ فنڈامنٹل رائٹس کا، بنیادی حقوق کا جو چیپٹر ہے اس پہ بہت زیادہ محنت کر کے تو اس کو فائنل شیپ دی گئی۔ آرٹیکل 19 جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے فریڈم آف ایکسپریشن کے ساتھ، اور میں اپنی قوم کی سہولت کے لیے اور اپنے وہ ساتھی جو کہ پیشہ صحافت سے یا سیاست سے وابستہ ہیں، جو کسی نہ کسی حوالے سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی پاکستان میں رہنے والے لوگوں سے اور پاکستان کے باہر بسنے والے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، ان کی سہولت کے لیے آج آپ سب کی توسط سے ایک دفعہ آرٹیکل 19 جو ہے آئین کا اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ آرٹیکل 19 کہتا ہے کہ ہر شہری کو فریڈم آف سپیچ، اظہار آزادی رائے کا حق ہے، اور اس کے اوپر پریس جو ہے وہ شامل ہے، لیکن اس پہ ساتھ ہی ریزنیبل ریسٹرکشنز بھی امپوز کی جائیں گی لاء کے ذریعے سے، اور وہ ریسٹرکشنز وہ کچھ اس کے اوپر پابندیاں ہیں یا کچھ اس کو سٹرکچر کر دیا گیا ہے، اور یہ ٹیکسٹ اوریجنل ٹیکسٹ ہے جو 1973 کے کانسٹیٹیوشن کا ٹیکسٹ ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جی آپ ضرور بات کریں، آپ کو اظہار آزادی رائے کا آپ کا حق، بنیادی حق ہے، لیکن آپ نے احتیاط کہاں پہ کرنی ہے کہ جہاں پہ اسلام کی بات ہو رہی ہو، دین کی، گلوری آف اسلام کی،
انٹیگریٹی، سیکیورٹی اور ڈیفنس آف پاکستان، پاکستان کی سلامتی کی جہاں پہ بات ہو، اور اینی پارٹ دیر آف، ظاہر ہے اس کے مختلف صوبوں کے حوالے سے، فرینڈلی ریلیشنز ود فارن اسٹیٹس، جو دیگر ریاستیں ہیں دنیا میں بسنے والی، پاکستان کے ان سے جو دوستانہ تعلقات ہیں وہ متاثر ہوتے ہوں، وہاں پہ بھی آپ نے بات نہیں کرنی، احتیاط کا دامن تھامنا ہے۔ پبلک آرڈر کی بات کی گئی ہے، امن عامہ کی بات ہو، ڈیسنسی اور موریلٹی کی بات کی گئی ہے، اخلاقیات کسی کے بارے میں بات کرتے ہوئے آپ اخلاقیات سے گری ہوئی بات نہیں کریں گے، اور ان ریلیشن ٹو کنٹیمپٹ آف کورٹ اور کمیشن آف افینس، یعنی کہ جو عدالت کی توہین بھی نہیں آپ فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ کریں گے، اور کسی کو جرم کرنے پہ نہیں اکسائیں گے۔ تو یہ گائے بگائے آئین کو پڑھنے سے ایک طرح سے آپ دوبارہ وہ ساری چیزیں ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ تو آج آپ سے بات کرنے کا بھی مقصد یہ تھا کہ حکومت کی پالیسی بڑی فیئر رہی ہے اور رہے گی بھی۔ صحافت کا پیشہ ایسا ہے، اور خاص طور پہ جو انفارمیشن کا فلو ہے جس طرح سے آج کل ہے، یہ ہر شخص کا حق ہے، پاکستان میں رہنے والے شخص کا، کہ اس تک ٹھیک انفارمیشن پہنچے، اور ہر شخص کا یہ بھی حق ہے کہ وہ اپنے دل کی بات جو ہے اس کا اظہار کر سکے، لیکن آئینی حدود و قیود کو بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ جب آپ چھوڑیں گے تو پھر اس پہ تنقید ہوتی ہے کہ جی یہ کیوں فوجداری مقدمہ درج کر دیا گیا، پروسیکیوشن شروع کر دی گئی ہے، دیکھیں جی اب عدالت میں معاملہ کیوں لے جایا گیا ہے، یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ زیادتی صرف تب ہوتی ہے جب یہ ریڈ لائن جو آئین نے ڈرا کر دی ہے، جب ہم اس کو کراس کرتے ہیں، اور اس میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ موجودہ جو تناظر میں بات کر رہا تھا کہ جہاں تک پاکستان کی خارجہ پالیسی کا تعلق ہے اور اس کے تعلقات ہیں جو خلیجی ریاستوں کے ساتھ، تو ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے آئین پاکستان بھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم یہ تبصرہ شروع کر دیں کہ پاکستان اگر ایران کے ساتھ ہے تو سعودی عرب کے ساتھ کیسے رہے گا، اگر سعودی عربیہ کے ساتھ ہے تو ایران کے ساتھ کیسے رہے گا، اگر متحدہ عرب امارات کے ساتھ ہے تو پھر ہم سعودی عرب کے ساتھ کیسے چلیں گے۔ یہ کام آپ ریاست پہ چھوڑ دیں اور ریاست پہ اعتماد کریں۔ آپ کا آئین جو کہ بنیادی ڈاکومنٹ ہے، جو آپ کا کانٹریکٹ ہے ریاست کے ساتھ، جو کہ ریاست اور شہری کے درمیان ایک معاہدہ ہے کہ یہاں پہ زندگیاں کیسے گزارنی ہیں، وہ بھی آپ کو پابند کرتا ہے کہ اس طرح کی جو گفتگو ہے اور اس طرح کے جو تبصرے ہیں ان میں ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور وہ فریڈم آف ایکسپریشن میں نہیں آتے۔ تو اس کی وجہ سے اگر ایسی صورت میں ریاست اگر قانون کو حرکت میں لائے گی تو وہ بھی غیر ضروری سمجھا جائے اور کہا جائے کہ نہیں جی یہ اب زیادتی ہو رہی ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں بیٹھ کے بھی ڈسکس کرنی چاہیے، اور ہر پروفیشن کی بھی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو کنڈکٹ کریں قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، اور قانون کو کبھی بھی وائلیٹ نہیں کرنا چاہیے صرف اس لیے کہ کوئی ایک بات ہے جو آپ کے ذہن میں آئی ہوئی ہے کہ یہ بات میں نے کرنی ہی کرنی ہے۔ پاکستان اس سارے تنازع میں بھرپور کردار ادا کر رہا ہے جس تک حد تک ہو سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وزیر اعظم پاکستان نے اسی دن سے تمام جو کاؤنٹر پارٹس ہیں ریجن میں، ان کے ساتھ وہ رابطے میں ہیں، وہ ٹیلی فونک کنورسیشن کر رہے ہیں، فلائنگ کیونکہ آج کل پاسبل نہیں ہے۔ اسی تنازع کو سامنے رکھتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان نے مناسب سمجھا کہ وہ پاکستان نہ چھوڑیں اور یہاں رہ کے کام کریں۔ انہوں نے جو روس کا دورہ تھا وہ بھی ملتوی کر دیا، پوسٹ پون کر دیا گیا، صرف اس لیے کہ ہماری بڑی باریک نظر رہے اور ہم جو اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں دوست ممالک کے ساتھ، جو ہمارے برادر اسلامی ممالک ہیں، کہ وہ کم از کم آپس میں جو ان کے کانفلکٹس ہیں ان کی ریزولوشن کے لیے پاکستان جو کر سکتا ہے وہ کرے۔ تو ہماری آپ سے یہ استدعا ہوگی، آپ دوستوں کے ذریعے سے پاکستان میں بسنے والے اور پاکستان سے باہر بسنے والے جو پاکستانی احباب ہیں ان سے، کہ ہم سب پابند ہیں آئین پاکستان کے، ہمیں قانون کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑتے ہوئے پاکستان کے موجودہ جو کشیدگی کے حالات میں جو پاکستان کی پالیسی ہے اور پاکستان جس طرح سے ایکٹ کر رہا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ضرور یہ دیکھیں کہ آپ کا آئین اور قانون کس حد تک بات کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اگر ہم گروہوں کی شکل میں یا چھوٹے جتھوں کی شکل میں اس طرح کا کوئی بیانیہ بناتے ہیں یا کسی انڈیویجول حیثیت سے اور پھر اس کو ڈسیمینیٹ کرتے ہیں اور وہ ٹیلی وائز ہوتا ہے یا سوشل میڈیا کے ذریعے باقی ممالک کے دوستوں کے تک پہنچتا ہے، تو نیچرلی ان کا دل دکھتا ہے کہ ہمارا پاکستان سے اس طرح کا تعلق ہے، یہ ہمیں کس امتحان میں ڈالا جا رہا ہے کہ ہم اگر اس کے ساتھ ہیں تو اس کے ساتھ نہیں ہوں گے، اگر ادھر ہیں تو پھر ادھر نہیں ہوں گے۔ تو یہ دست بدستہ آپ سے التماس ہے
کہ خطہ ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے. ہمیں اس میں مثبت کنٹریبیوشنز کرنی چاہیے اور اس کو مثبت لینس کے ساتھ دیکھنا چاہیے, مثبت سوچ کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا چاہیے کہ پاکستان نے اپنے تئیں پوری کوشش کرنی ہے کہ اس جو حالیہ کشیدگی ہے اس میں کمی آئے اور اس مسئلے کا حل جو ہے وہ پیسفلی ہو جائے, اور خاص طور پہ ہمارے جو برادر اسلامی ممالک ہیں وہ آپس میں ٹھیک رہیں اور ان کا جو اتحاد اور یگانگت ہے اور ان کے جو فورن ریلیشنز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, خارجی جو تعلقات ہیں وہ متاثر نہ ہوں. اور پاکستان کا محکمہ خارجہ اس حوالے سے اپنے تئیں پوری کوشش کر رہا ہے. اس کے لیے ہمیں پوری قوم کی سپورٹ کی ضرورت ہے. آپ جس طرح آپ کا ملک لیڈ کر رہا ہے آپ بھی اسی سمت میں لیڈ کریں اور یہ توقع رکھیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. سر ایک تو بڑے اچھے طریقے سے بریف کیا آپ نے, آرٹیکل 19 کی بھی بات کی. میتھس کا ہم پڑھتے ہیں, ہمارا تو بنیادی چیپٹر ہی اس کا یہیں سے شروع ہوتا ہے. 10 ماہ پہلے آپ نے جب ملک کے اوپر ایک مئی کی صورتحال ہوئی تو آپ لوگوں نے تعریف کی میڈیا کی کہ اچھے ذمہ دارانہ رپورٹنگ ہوئی ہے. اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی کمیونیکیشن گیپ تھا جس کی وجہ سے آپ آج یہ جو بات کر رہے ہیں, تو اس کمیونیکیشن گیپ کو جب ہم ختم کریں گے, جب اطلاعات کی رسائی بہتر طریقے سے ہوگی تو پھر خبر چھپتی اور چلتی بھی اسی طریقے سے. جی, خبر کے ڈسیمینیٹ ہونے پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے, لیکن جب ہم اس پہ تبصرے کرتے ہیں اور بالخصوص یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے اس کو اس طرح ٹلٹ کر کے اس ملک کے خلاف ہونا چاہیے اور اس ملک کے حق میں ہونا چاہیے, تو یہ خطے میں جو دیگر ممالک موجود ہیں خطے میں جن کے ساتھ ہمارے دہائیوں سے تعلقات ہیں اور بڑے درینہ تعلقات ہیں اور دوستانہ مراسم ہیں, ان پہ اگر کوئی زد آتی ہے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ میرا قانون اس کی اجازت دیتا ہے نہ میرا آئین اجازت دیتا ہے, وہاں پہ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اس پہ دیکھیے, ایک تو دفتر خارجہ کا بڑا کلیدی کردار رہا ہے, نہ صرف نائب وزیر اعظم کے دفتر سے بلکہ اسپوکس پرسن کے آفس سے بھی ہر دوسرے دن ایک پریس ریلیز آتی ہے. اسپوکس پرسن اویلیبل ہوتے ہیں کامنٹس کے لیے, جوابات کے لیے. پرائم منسٹر کے دفتر سے بڑی تفصیلی پریس ریلیز جاری کی جاتی ہے فارن ریلیشنز کے معاملات کے اوپر. مسئلہ یہ درپیش ہے کہ آج کل ایک بھیڑ چال چل پڑی ہے کہ اگر میں نے ویلاگ پہ زیادہ ویوز لینے ہیں تو میں 2 ممالک کے حوالے سے ایسی بات کروں جس کو زیادہ ویوز آئیں اور میری زیادہ مونیٹائزیشن ہو اور پاکستان کا انٹرسٹ پیچھے چلا جائے. دیکھیے, عرب ممالک, مسلم ممالک, ایران ہمارا ہمسایہ ملک, پاکستان کی بڑی کلیئر پالیسی رہی ہے. اور دیکھیے, پاکستان کا مفاد سب سے پہلے ہے, پاکستان کی اپنی جو فارن پالیسی ہے وہ سب سے پہلے ہے, اور اس کے اندر توازن قائم کرتے ہوئے مسلم ممالک میں ہمارا ایک بہت اچھا تعلق ہے. بٹ جب ہم ان کو ڈسکریڈٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی ویوز کو قوم تک پہنچانے کے لیے اپنی فارن پالیسی کے اندر سے اپنی انٹرپریٹیشن نکالتے, یہ نہ کریں. میں بھی نہیں کرتا. ایز انفارمیشن منسٹر آئی ایم باؤنڈ, مجھے میرا حلف, میرا آئین باؤنڈ کرتا ہے کہ دفتر خارجہ نے جو بات کی ہے, وزیر اعظم کے دفتر نے جو بات کی ہے, میں اس کی باؤنڈز میں رہتے ہوئے آپ سے بات کروں. میرا کوئی بھی اوپینین ہو سکتا ہے, مگر میں وہ اوپینین آپ تک نہیں لے کے آتا یا آپ پر اس کو مسلط کرنے کی کوشش نہیں کرتا یا اس میں کنٹروورسی اس لیے کریٹ نہیں کرتا کہ یہ ریاست پاکستان ایک مضبوط ریاست ہے, اس کی ایک بڑی مربوط فارن پالیسی ہے, ایک ریلیونٹ ملک ہے, ایک سگنیفیکنٹ ملک ہے, دنیا میں اس کو مانا جاتا ہے. اور اس حوالے سے اگر ہم اپنی پرسنل لائکنگ, ڈس لائکنگ یا اپنے پولیٹیکل ایجنڈاز کو بیچ میں ڈال کے شام کو جو ہے وہ ٹاک شوز کے اوپر بات کریں یا ولاگز کے اوپر بات کریں اور اس کے اوپر سنسنی تھوڑی سی کریٹ کرنے کی کوشش کریں, میری ریکویسٹ ہوگی. بہت اچھا کام بھی ہو رہا ہے, بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں, بڑے اچھے ہمارے اینکرز ہیں جو اس حوالے سے بڑی سینسیبل, بڑی رسپانسبل بات کر رہے ہیں بیکاز وہ جیو پولیٹیکل سچویشن کو سمجھتے ہیں. مگر یہ جو ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ کسی ملک کے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں, دیکھیں ان ممالک کے پاکستان کے ساتھ جو اچھے تعلقات ہیں, مسلم ممالک کے, برادر ممالک کے, ان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ شاید یہ اسٹیٹ کی پالیسی ہے, کیونکہ ان کے ہاں جب بھی فارن پالیسی پہ کوئی بات ہوتی ہے اور میڈیا میں بات آتی ہے وہ اسٹیٹ کی پالیسی کو ریفلیکٹ کرتی ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں بھی شاید اگر کوئی صاحب شام کو ایک ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, تو یہ اسٹیٹ کی پالیسی کا حصہ ہے. تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. ہماری حب الوطنی, پاکستان کے ساتھ ہماری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ فارن پالیسی کے معاملات کو لوکل پالیٹکس کے معاملات کی طرح ٹریٹ نہ کیا جائے. سنجیدہ لیا. ہم دیکھیں, ہم 100 دفعہ ہم سیاستدان ہیں, ہم
ایک دوسرے کی مخالفت بھی کرتے ہیں, ہم جملے بھی کستے ہیں, ہم تانے بھی دیتے ہیں. کائنڈلی لوکل پالیٹکس کی جو ڈائنامکس ہے نا وہ بڑے مختلف ہیں. اس میں آپ 100 دفعہ تنقید کریں, مجھ پر کریں, میرے کولیگز پر کریں, ہمارا کام ہے اس تنقید کو سننا, اس کو لینا. بٹ وہی فارمولا اگر آپ اٹھا کے فورن پالیسی پہ لگا دیں گے تو اس پہ نقصان آپ کا اور پاکستان کا اور کسی کا نہیں. صاحب یہ بتائیے, ابھی جب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مینار پر جو اسکول پہ اٹیک کیا گیا وہ ہم نے نہیں کیا, لیکن آزادی اظہار رائے کا معیار آپ دیکھیے کہ CNN نے اس کے اوپر ایک رپورٹ جاری کی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ یہ امریکہ نے اٹیک کیا اور یہ بھی دکھایا کہ اس کے اوپر ٹام ہاک لگتے ہوئے انہوں نے. میں اس کا جواب دیتا ہوں. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ آزادی اظہار رائے کا معیار وہاں پہ کیا ہے اور یہاں پہ کس طرح, وہ بھی تو اپنے ملک کے ساتھ نہیں چلتے انہوں نے تو. میں میرے خیال میں آپ جو جس لائن پہ ہم نے بات کی ہے میں پھر ایک دفعہ اس پہ ایمفسائز کر دیتا ہوں. خبر کا سچا اور جھوٹا ہونا آپ کا بالکل حق ہے, آپ ضرور دیں, خبر دیں کہ آج فلاں جگہ پہ یہ ہوا اور اس کے یہ نقصانات ہیں اور اس کی جو تانے بانے ہیں کہاں سے ملتے ہیں. لیکن یہ تبصرے کرنا کہ اس جنگ میں اس ملک کے ساتھ ہونے کا یہ فائدہ اور اس کا یہ نقصان ہوگا اور فلاں ملک جو پاکستان کے حق میں ہے فلاں پاکستان کے حق میں نہیں ہے, اس سے ہمیں اعتراض کرنا چاہیے. یہ کشیدگی پھیلی ہوئی ہے خطے میں. ہمیں ذمہ دارانہ صحافت اور ہمارے آئین کا جو درس ہے, ہمیں بلکہ حکم ہے آئین کا, آئین درس نہیں دیتا, آئین حکم دیتا ہے, ہم سب پابند ہیں. آئین شروع میں کہتا ہے کہ پاکستان میں بسنے والا اور رہنے والا ہر شہری جو ہے وہ پابند ہے کہ وہ اس کتاب کے مطابق عمل کرے گا. تو ہمیں وہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جہاں پہ پاکستان کے فرینڈلی ریلیشنز ہیں ود برادرلی اسلامک سٹیٹس, اگر ہمیں اس پہ تیل چھڑک پہ آگ لگانی ہے تو یہ نہ ہمارے پیشے کا منصب ہے اور نہ ہی یہ قانون اس کی اجازت دیتا ہے. اور اس پہ حکومت بالکل کلیئر ہے, یہ ریڈ لائن اگر کراس ہوگی تو قانون حرکت میں آئے گا. یہ صرف اتنی بات ہے, باقی انفارمیشن کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ نے CNN کی مثال دی, ہم خود ہم پہ روز تنقید ہوتی ہے, ہم کھلے دلوں سنتے ہیں, یہ آپ کا رائٹ ہے. نہیں ہمارا بھی, آپ کا یہ رائٹ ہے, آپ کا میرا یہ رائٹ ہے کہ میرے تک صحیح خبر پہنچے, یہ سارا کچھ موجود ہے. لیکن ہم سب نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا ہے اپنے ڈومیسٹک لاز کے مطابق. یورپ کے کئی ممالک میں بے لباس پھرنا جرم نہیں ہے, میرے ہاں ہے, تو میں کیا کہوں کہ میں بے لباسی شروع کر دوں یہاں پہ. ہر ملک نے کچھ اپنے قوانین بنائے ہوئے ہیں. ہم نے ڈیسنسی کو, موریلٹی کو, اسٹیٹ ریلیشن شپ کو اپنے ٹچ ٹون پہ دیکھنا ہے, جو میرا آئین کہتا ہے اس کے مطابق. پاکستان میں تو جو ہے آپ نے قوانین بنائی, آپ نے یہ ریکویسٹ کی, جو آپ کی حکومت کو پسند کرتے ہیں اس پہ عمل بھی کر لیں گے, جو نہیں کرتے ان سے آپ کروا لیں گے قانون کے ذریعے. آپ نے بیرون ملک بیٹھے ہوئے پاکستانیوں کے یا دوسرے افراد کا بھی ذکر کیا تھا, انہیں آپ کیسے کنٹرول کریں گے؟ میرا قانون تو یہ کہتا ہے کہ پاکستان دنیا میں جہاں کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے, PPC کا پہلا چیپٹر یہ کہتا ہے کہ وہ پاکستانی قانون کے تابع ہے. اگر وہ پاکستان کا نائکاب, پاکستان کا نیشنل آئیڈینٹی کارڈ, پاکستان کا پاسپورٹ ہولڈر ہے تو بالکل ان کے خلاف بھی ایکشن ہوتے ہیں. کوئی انہونی چیز نہیں ہے. میں کوئی یہاں پہ مقدمے درج کرنے کے لیے آپ سے مخاطب نہیں ہوں. میں تو یہ آپ کے سامنے مدعا لے کے آیا ہوں کہ ہم ایک بڑے ہی تشویشناک صورتحال کا سامنا ہے خطے کو, اور اس میں ہمیں بڑا رسپانسبلی سب نے ایکٹ کرنا ہے, ریاست نے بھی اور ریاست میں بسنے والوں میں نے بھی. اور کیونکہ ہمارے جو دانشور حضرات ہیں جو صحافت سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے بڑے بڑے مشکل حالات میں بہت کلیدی اور اہم کردار ادا کیے. ابھی جیسے آپ نے کہا ہے مارکہ حق میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ جو کردار بھارت کے میڈیا کا تھا اور جو کردار آپ کے میڈیا تھا, زمین آسمان کا فرق تھا. کہ آپ نے حقیقت سے ہٹ کے رپورٹنگ نہیں کی, اور وہاں پہ لاہور میں سمندر بھی شامل کر دیے گئے تھے اور ساحلی شہر بنا دیا گیا تھا. تو یہ چیزیں بھی اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن ایک ذمہ داری جو قانون ہم پہ لاگو کرتا ہے اس کا بھی احساس ہونا چاہیے. جی سر, ایک تو میسج تقریباً مل ہی گیا ہے, لیکن پھر بھی تھوڑی سی وضاحت ریڈ لائن کی اگر ہو جائے, کیا آج کی اس پریس کانفرنس کے بعد بھی میڈیا پرسن ہم یہ سمجھے کہ اس کنفلکٹ کے اوپر فیئر کمنٹ کی بھی کوئی فیئر کمنٹ بس رک جانا ہے یا کیا کرنا؟ نہیں, آپ فیئر کمنٹ کریں. آپ صرف ایک دفعہ آرٹیکل 19 کو پڑھ لیا کریں, اور آرٹیکل 19 یہ کہتا ہے کہ ایسی گفتگو جو کہ پاکستان کی اپنے نیبرنگ کنٹریز یا جو بھی دوست ممالک ہیں ان سے تعلقات پہ اثر انداز ہوتے ہوں, وہ فریڈم آف ایکسپریشن میں نہیں آتے. اور یہ آئین کہتا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا. اگر ہم بات کریں دوست ممالک کی, جیسے خلیجی ممالک کے اس طرح مسئلہ چل رہا ہے, اس میں سعودی عرب ہے, قطر ہے. آپ نے طارق صاحب کہا کہ ہم دونوں کی توجہ اپنے طرف مبذول کریں. جی میں دونوں اکٹھے بول پڑیں گے. جی میرے دونوں ہی پڑھے, میں کیا کر سکتا ہوں. یہ بہت نوجوان ہیں, ان کی شریعت پہ نہ جائیے گا, یہ بہت چھوٹے ہیں یہ.
مسئلہ زیر بحث ہے جو میں آپ کی باتوں سے سمجھا ہوں، عرب ممالک کا ہے، چاہے وہ قطر ہو، یو اے ای ہو، سعودی عرب ہو، یہ سب وہ ممالک ہیں کشیدگی بھی تو یہیں پہ ہے نا جی، جنہوں نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا اور پاکستان کی ان سے کمٹمنٹ بھی کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہی. لیکن کیا کسی ایک کا ولاگ اتنا زیادہ حاوی ہو گیا اسٹیٹ پالیسیوں پہ یا دو ملکوں کے درمیان کہ کسی ایک دو لوگوں کے ولاگ سے تعلقات کمزور ہونے لگے یا شکایات نہ تعلق کمزور ہوا ہے نہ ہوگا. ہمارا مقصد یہ ہے کہ حکومتی نمائندوں کے طور پہ ہم ویسے بھی آپ سے انٹریکٹ کرتے رہتے ہیں، اور ان دنوں میں انٹریکٹ پہلے وزیر اعظم صاحب نے بھی کیا، پارلیمان کے فلور پہ بھی ہوا، ایک ان کیمرہ بریفنگ بھی ہوئی، آج بھی اسی کی کڑی ہے کہ صرف اس حد تک ہمیں ادراک ہونا چاہیے کہ یہ ایک کشیدہ صورتحال ہے، اور اس کشیدگی کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں تبصرے کرتے ہوئے، ہمیں تقاریر کرتے ہوئے، ہمیں اپنے پروگرامز مرتب کرتے ہوئے جو احتیاط کا دامن ہے اسے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. ہم سب کو اپنی لیمٹس کا بڑی اچھی طرح پتہ ہے، آپ میرے سے زیادہ ایکسپیرینس لوگ ہیں اور آپ تو پروفیشنل ہیں، آپ نے پڑھا ہوا ہے یہ سارا کچھ، اپنے کورسز میں پڑھا ہوا ہے. سر طلال چودھری صاحب سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ سر پچھلے کچھ ایک آدھ ہفتے میں اگر ہم دیکھیں تو کوئی ایسا پروٹیسٹ کی کال بھی نہیں ہے، نہ کوئی احتجاج ہونے جا رہا ہے. پیٹرول آلریڈی مہنگا ہو گیا ہے، بچت کے لیے گورنمنٹ اقدامات کر رہی ہے، لیکن ہمارا اتنا پیٹرول کیوں لگواتے ہیں کہ ہم مارگلا روڈ سے پھر کے سپریم کورٹ آئیں؟ مارگلا روڈ بتا دیں سر. میرا خیال ہے میں آپ کو اس کا جواب بعد میں دیتا ہوں، کیونکہ یہ فوکسڈ ایک خاص ایشو پر پریسر ہے اور بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، تو میں اس پہ آپ کو بعد میں آپ سے اس پہ بات کر لیتا ہوں. سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ایران کی طرف جانا ہے یا پاکستان کی کیا پالیسی ہے، تو کیا عوام کا حق نہیں ہے کہ یہ پالیسی کو جانے؟ اور عطا تعالیٰ صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا پہ جو بہت باتیں ہوتی ہیں، لیکن جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا ہے وہ تو ایسی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر رہا. یہ سب کے لیے ہی میں سمجھتا ہوں ہمارا یہ قومی فریضہ ہے کہ ہم اس نازک صورتحال میں تبصرے کرتے ہوئے ضرور یہ دیکھیں کہ پاکستان کی بقا اور پاکستان کی سلامتی نمبر 1 کس میں ہے، اور وہ نیچرلی آپ نے اپنی ریاست پہ اعتماد بھی کرنا ہے. آپ کی قیادت نے ریسنٹ پاسٹ میں مارکہ حق میں جو کارکردگی آپ کو دکھائی ہے، اس کے بعد کم از کم جن دوستوں کو یہ تکلیف رہتی تھی کہ پاکستان پہ سخت وقت آیا تو پتہ نہیں کیا ہونا ہے، وہ کم از کم کچھ تھوڑا ٹھنڈ ہو گئی ہے وہاں پہ. تو یہاں پہ بھی ہمیں ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم اپنے اداروں کو، وہ وزارت خارجہ ہو، وہ پرائم منسٹر آفس ہو، وہ عسکری ادارے ہوں، ہمیں ان پہ اعتماد کرنا چاہیے. خطہ ایک جنگی صورتحال سے دوچار ہے اس وقت، تو اس لیے اس وقت ایک ذمہ دارانہ رپورٹنگ اور ذمہ دارانہ صحافت کی ضرورت ہے ملک کو، نہ کہ ایسے تبصرے جن کی وجہ سے یہ پاسبلٹی یہ نہیں ہے کہ 2 بندوں کی وجہ سے ساری پالیسی چینج ہو گئی ہے یا پاکستان پہ کسی نے انگلی کھڑی کر دی ہے. یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں آپس میں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، اور یہ جتنے پاکستانی ساتھی ہیں ان سے یہی التماس ہے. طلال صاحب آپ کو سیکیورٹی ریزنز کے بارے میں اگر الگ سے بریفنگ چاہتے ہیں الگ سے دے دیں گے، کیونکہ وہ بھی جو افغان پاکستان تنازع کی صورت میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے، اس میں ہمیں سب نے احتیاط کا دامن نہیں چھوڑنا. اور ہم لوگ بہت کیجولی چیزوں کو لیتے ہیں، کئی دفعہ جی اللہ مالک ہے کچھ نہیں ہوگا. ریاست آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کی سیکیورٹی کے لیے یہ سارا کچھ کرتی ہے، اس کو بھی پازیٹیو لینس سے دیکھا کریں. اور جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے ناکوں پہ پولیس اہلکار یا پیراملٹری فورسز کے نوجوان کھڑے ہیں، پاس گزرتے ہوئے انہیں سلام بھی کریں، ان کی سلامتی کی دعا بھی کیا کریں، بجائے کہ ہم ان سے الجھیں ہر دفعہ اور ان سے بیڈ ماؤتھنگ کریں اور وہ آپ سے کریں. وہ آپ کی اور میری حفاظت کے لیے وہاں پہ متعین ہے. کس کا جی چاہتا ہے کہ وہ چلچلاتی دھوپ میں یا شدید سردی میں کھڑا ہوا ہے، اور ریاست کا جی کیوں چاہے گا کہ وہ سارے راستے بند کر کے ایک راستہ کھولے؟ اس لیے کہ آپ محفوظ رہیں، آپ کا شہر محفوظ رہے، آپ کا ملک محفوظ رہے. بہت شکریہ جی.